السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر اور پروگرام میری سوچ یا دین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے اور وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہمیں یہی کیفیات نظر آتی ہیں۔ وہ لوگ جو نیکی کے سامان کر رہے ہیں، کئی دفعہ ان کو اپنی نیکی یاد نہیں ہوتی، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں ان کی نیکی سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے کیجول طریقے سے بالکل اہمیت دیے بغیر اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں کچھ بھی بول دینا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ہماری اپنی سوچ کے اوپر کیا اثرات آتے ہیں۔ تو الحاد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس وقت اس کو ایڈریس نہیں کیا تو ہمارے لیے مسائل جو ہیں وہ پھیلتے چلے جائیں گے، اور ہمارے گھروں میں مشکلات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آئیں گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ، جنہوں نے ایتھیزم پہ بہت کام کیا، اور آج میں خاص طور پہ چاہوں گی کہ ہم تھرو آؤٹ جو پروگرامز ہیں ان میں ذکر کرتے رہے کہ ان کی اس پہ گہری نظر ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا بھی ان پروگرامز میں کہ انہوں نے کس طرح سے ہمیں کتنی اویئرنیس تھی، کتنے اینگلز کو، کتنے ڈائمنشنز کو ٹچ کیا۔ ہم نے کوشش تو کی ہے کہ ایک بھرپور طریقے سے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ آپ کو اس مسئلے کا سمجھ آئے، اس کے روٹ کاز پہ ہم جائیں اور ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں کیا کیا چیز بہتر کرنی ہے۔ تو آج میں جاننا چاہوں گی کہ وہ جو انہوں نے سروے کیا اس کی کیا فائنڈنگز تھیں، اس کے کیا کمپیریزنز تھے، تاکہ جاتے جاتے اس پروگرام کے اختتام پر، اس سیریز کے اختتام پر ہم اپنے لیے کچھ کنکلوژن اور بہتر طور پہ لے کر جائیں۔ تو میں بات کرتی ہوں اسامہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو ماشاءاللہ بہت ریسرچ یہاں پہ کی، کیونکہ وہی بات ہے کہ جو کچھ بھی ہم یہاں پہ پریزنٹ کرتے رہے ہیں اس پروگرام میں وہ کوئی ہوائی بات نہیں تھی کہ ہم نے ان دی ایئر بات کی ہے، یہ آپ کے پاس سالڈ فیکٹس موجود ہیں، اور ان فیکٹس کی بنیاد پہ آپ نے یہ بات کی۔ تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنا طریقہ کار بتائیں کہ آپ نے یہ ریسرچ کیسے کی۔ ریسرچ ایسے کی کہ یہ ایم فل کا تھیسس تھا، اور اس میں جو گھر میں ایک دو بہت عزیز جو بچے ہیں ان کے ذہنوں میں کچھ ایسے سوالات اٹھے اور انہوں نے کویسچن کیا، تو ایک دم جیسے خطرے کی گھنٹی بجتی ہے نا انسان میں، تو پھر مجھے یہ خیال آیا کہ تھیسس کرنا ہے تو پھر میں ایتھیزم پر ہی کروں، اور میں دیکھوں کہ اس کے کیا عوامل ہیں، اور پھر یہ سمجھ آئے کہ کیا واقعی بچوں میں یہ چیز پھیل رہی ہے۔ صحیح۔ تو پھر یہ تھیسس جو ہے یہ سروے بیسڈ تھا۔ اچھا۔ اور سروے جو ہے وہ ایک سروے تو یہ تھا کہ ایتھیسٹ بچے جو ہیں وہ مجھے ڈھونڈنے تھے اور ان سے مجھے پوچھنے تھے سوالات۔ ٹھیک ہے، اور یہاں اس معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تھا، شروع میں نہیں مل رہے تھے، اور مجھے دو تین جیسے میں نے ٹیچرز سے بات، سکولز کی ٹیچرز سے بات کی، تو میں ابھی بات پہلے ابھی کی نہیں ہوتی تھی، تو وہ خود کہتی تھیں کہ بہت ایتھیسٹ بچیاں ہیں، بہت ایتھیسٹ بچیاں ہیں، اور یہ تو ٹرینڈ بن گیا ہے، اور ہر کوئی کہتا ہے میم ہم تو ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، ہم تو ایتھیسٹ ہو گئے ہیں۔ تو جب میں نے ان کو کہا کہ مجھے بچوں سے نا ایک فوکس گروپ کا کوئی انٹرویو وغیرہ لے دیں، تو کوئی بھی نہ آیا بچہ، کیونکہ وہ اتنا اوپنلی بات کرنا یا ڈکلیئر کرنا ان کو مشکل ہو رہا تھا۔ پھر یہ حمزہ زورزیز ہیں، تو یہ آئے ہوئے تھے پاکستان، اور لاہور میں انہوں نے ڈز گاڈ ایگزسٹ پر ایک سیمینار کیا، تو وہاں پر میں گئی، تو ان سے میں نے ملاقات کی، تو ان کو میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی ایتھیسٹ بچے مل ہی نہیں رہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے آن لائن فورمز پہ جائیں اور وہاں سے پتہ کریں، اینڈ اگر آپ ان کو انونیمس کہیں گی نا کہ آپ لکھیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ سوچ نہیں سکتی کہ یہ کیا کچھ لکھیں گے۔ تو پھر میں نے یہی کیا، پھر میں نے ان کے کچھ گروپس بھی جوائن کیے،
اور پھر میں نے ایک گروپ میں رینڈم ایک کوئی نوجوان بچہ تھا اور میں دعا کرتی ہوں اس کے لیے, میں نے اس کے شروع میں ایکنالجمنٹس میں اس کا لکھا بھی ہے نام کے بغیر کہ اس کو بھی اللہ ہدایت بھی دے, اور اس کا شکریہ بھی کہ اس نے پھر مجھے اس سروے کو پوسٹ کیا. وہ لنک تھا سروے کا, الیکٹرانک سروے تھا, اور اس کے اندر کوئی 10 سوالات تھے, اور ان میں یہ سوالات تھے کہ مثلاً آپ نے دین کہاں سے سیکھا, سب سے زیادہ کردار کس چیز نے پلے کیا, کون سی ایج میں آپ نے دین کو کوسچن کرنا شروع کیا, پھر آپ نے کیا اسلام چھوڑنے سے پہلے, کیونکہ یہ ایکس مسلم ہی کہتے ہیں اپنے آپ کو, کیا اسلام چھوڑنے سے پہلے آپ نے قرآن پڑھا یا یوں ہی چھوڑ دیا. تو اس طرح کے ان کے سوالات تھے, اور یہ کہ آپ نے کس بیسس پر, کس چیز نے آپ کو ایتھیزم کی طرف اٹریکٹ کیا, کیا چیز تھی کہ جس نے وزن زیادہ ایتھیزم کا کر دیا اسلام سے. تو اس قسم کے سوالات تھے اور بڑے کھل کے جوابات ان بچوں نے دیے. اچھا, آپ کے سروے میں یہ آتا ہے کہ وائی ڈو یو تھنک مسلم یوتھ از چوزنگ ایتھیزم اوور اسلام, کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے مسلمان بچے ہیں وہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں اور وہ دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں, تو اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا. یہ سروے کا دوسرا حصہ تھا. ٹھیک ہے. یہ تھا کہ اسکالرز سے دوسرا حصہ تھا, اور یہ بھی 10 سوالات پر بیسڈ تھا. اور اسکالرز الحمدللہ پاکستان سے اور کینیڈا, امریکہ, انگلینڈ سے, اور یعنی ویسٹرن اسکالرز, عرب اسکالرز, اور ایک اور میں نے کیٹیگری بیچ میں ڈال دی تھی نان مسلم یوتھ بٹ بلیونگ ان گاڈ. اچھا, وہ بھی ڈال دی تھی. ان سے بھی پوچھا کہ یہ کیوں چھوڑتے ہیں, اور ان سے بھی یہ پوچھا کہ اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ ان کو اسلام کی طرف واپس کیسے لایا جائے, تو اس کے انہوں نے بھی بڑے انٹرسٹنگ جوابات دیے. صحیح, وہ بھی ہم آپ سے جانیں گے. تو کیوں زیادہ بچے جو ہیں کن وجوہات, مطلب ٹاپ پہ کون سی وجہ رہی تھی جس کی وجہ سے بچے چھوڑ دیتے ہیں؟ ٹاپ پہ وجہ یہ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لاجیکلی اپیل نہیں کرتا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. بعض نے کہا کہ ان کو ہیرنٹ ہے, اور ایک تو لاجیکلی اپیل نہیں کرتا, دوسری چیز یہ کہ سخت ہے بہت. یہ ان کو کنوے ہوتا ہے کہ سخت ہے بہت. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی, شاید آپ کا میں یہ دیکھ رہی تھی سروے اس میں تھا, کہ والدین نے بھی صحیح طرح سے ہمیں ٹرانسفر نہیں کی یہ ساری باتیں جو ہیں. ہاں جی, یہ تھا کہ آپ نے کس سے دین سیکھا. تو یہ جو پیرنٹل انیبلٹی ہے یہ ٹاپ پہ تھی کہ ان ٹرانسفرنگ فیتھ. جو ہمارے اسکالرز تھے ان کے لیے بھی یہی تھا کہ پیرنٹس نے گھر سے کام خراب کیا ہے سب سے پہلے. صحیح. اور اس کے بعد نمبر 2 پہ ایجوکیشن سسٹم تھا. اور ان بچوں والا جو سروے ہے اس میں بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے جو دین سیکھا ہے اس میں پوچھا تھا میں نے کہ پیرنٹ سے سیکھا ہے یا گرینڈ پیرنٹ سے سیکھا ہے یا قاری صاحبان سے سیکھا ہے, تو سب سے زیادہ اوپر ٹاپ پہ پیرنٹس ہی تھے, اور نمبر 2 پہ قاری صاحبان تھے. اچھا, ٹھیک ہے. اور یہ جو بلیم ہے جو اسکالرز نے ڈالا کہ کس پر سب سے زیادہ ڈلتا ہے, تو پیرنٹس, اور پیرنٹس کے بعد ایجوکیشن سسٹم, اور اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ میڈیا, اور فورتھ پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ پیئر پریشر آ رہا ہے. پیئر پریشر آ رہا ہے. بالکل. ہمارے لیے مطلب یہ بات ہے کہ یہ اویئرنیس ہے, کیونکہ اکثر اوقات ہم اپنی رسپانسبلٹی ایز اے پیرنٹ اون نہیں کرتے. ہم ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں دوست برے مل گئے تھے. ہم تو اپنے بچے کو سب کچھ سکھا رہے تھے, دوستوں کا مسئلہ ہے, انہوں نے غلط کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. ہو سکتا ہے ان دوستوں کے پیرنٹس کہہ رہے ہوں ان کے بچے کے بارے میں کہ اس دوست کا مسئلہ ہے. صحیح. تو اس طرح تو یہ ایک بلیم گیم ہی چلتی رہے گی, اپنی ذمہ داری پوری کریں. تو یہاں سے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جو یہ والا پارٹ ہے کہ ایک تو پیرنٹس کے اندر کلیئرٹی بہت ضروری ہے. بہت ضروری. کیا آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ جو ہم پیرنٹس کے لیے کوئی ایجوکیشن کا سسٹم ہونا چاہیے, کیا اس میں صرف ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو قرآن پاک پڑھایا جائے, یا ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو ان کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتائے کہ آپ اپنے بچوں کو اکوپ کیسے کریں؟ کیونکہ میں نے ایسے پیرنٹس دیکھے ہیں کہ وہ خود تو قرآن پاک سے ملحوظ ہو جاتے ہیں, روحانی طور پہ اس کیفیت میں بھی چلے جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی ان کو پوچھا جائے کہ یہ کانسیپٹ اب آپ اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے, وہ ٹوٹل بلینک ہو جاتے ہیں. بالکل, جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ ٹیچرز ٹریننگ کی ضرورت ہے, ویسے ہی پیرنٹل ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور پیرنٹس کو اس بات کے بارے میں, بعض پیرنٹس میں آپ کو بتاؤں بہت اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ باقاعدہ آ کر شیئر بھی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں اور بات مانتے بھی ہیں کہ اچھا ایسے ہینڈل کریں بچے کو, یا اور پھر اس کے الحمدللہ پازیٹیو ریزلٹس نکل بھی آتے ہیں. لیکن جن پیرنٹس کو نہیں ہے شعور تو پھر وہ زیادہ ایک پرابلمیٹک بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایجوکیشنل سسٹم, اس پہ ہم نے تھرو آؤٹ بات بھی کی کہ ایجوکیشنل سسٹم کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے. پالیسی میکرز, اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں کیسے یہ اہمیت ان کو جتائی جائے یا ان کو بتایا جائے سب کو کہ اس وقت کا
خالی مسئلہ جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، یا صرف وہی بات ہے کہ بل زیادہ ہیں یا یہ چیز ختم ہے یا یہ چیز ہے، جو ہم سطحی طور پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہمیں اپنے ایجوکیشنل سسٹم پہ خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی کوالٹی ایجوکیشن پہ اگر ہم بات کرتے رہیں لیکن اس میں ہم اپنے دین کی تعلیمات کو صحیح طرح سے بچوں کے اندر راسخ نہ کریں. اس ایریے کو ہم کیسے ٹارگٹ کریں اور کن کن کو اس میں انوالو ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ کچھ لوگ ہیں جن کو خود یہ شعور آیا تو انہوں نے کوئی اسکول کھولا، کوئی انسٹیٹیوشن بنایا، کوئی ادارہ بنایا اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف بلایا اور بڑی اچھی خدمت کی. صحیح. ٹھیک ہے، ایک انسان کی پرائیویٹ کوشش. لیکن بیسیکلی یہ چیزیں اسٹیٹ لیول پر بھی ہونی چاہیے، اور اسٹیٹ لیول پر جیسے قرآن کی تعلیم اور قرآن کی ایسی تعلیم کہ جو پھر اثر بھی کرے، بالکل، جو بچوں کو بوجھ بھی نہ لگے، بچے اس کو انجوائے بھی کریں. کوئی طریقہ نکالیں، کوئی دیکھیں کہ آج کل کیا کیا ٹیچنگ ٹیکنیکس آئی ہوئی ہیں نئی، ان کو استعمال کریں. ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز میں بھی آگے بڑھنا ہے، اس چیز میں بھی آگے بڑھنا ہے. قرآن پڑھانے میں بھی تو دیکھیں کہ کس طرح قرآن کی تعلیم جو ہے وہ آگے پھیلائی پہنچائی تو وہ بچوں کو اپیل بھی کرے گی. بالکل. میڈیا، اس کا رول ہم دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس کچھ چینلز ہیں جیسے پیغام ٹی وی ہے اور اس طرح کے چند چیدہ چینلز ہیں جو کہ دین کا صحیح پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. لیکن ہمارا کتنا مسلمان یوتھ ہے یا الہادی سوچ کا ایک بچہ ہے جو اگر اس کے دل میں ایسا فطور آ رہا ہے تو وہ آن کرتا ہے اور کہتا ہے میں پیغام ٹی وی پہ جاؤں اور کچھ سکالرز کو سنوں. زیادہ تر ہمارے بچے مین سٹریم میڈیا کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. مسلمان معاشرے میں ہوتے ہوئے جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کا کیا رول ہے کہ وہ اپنے بچوں کو الہاد سے بچائے؟ دیکھیں، ان پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ان کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ وہ ایک سینٹنس بولتے ہیں اور وہ سینٹنس جو ہے وہ پوری دنیا میں ودن 1 سیکنڈ وہ پہنچ جاتا ہے. صحیح. تو اگر وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں تو مین سٹریم میڈیا پر واقعی جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر لوگ زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں چینل پہ آ رہا تھا. وہ جو اسٹیٹس سمبل کئی بعض چینلز بن گئے ہیں تو ان پر آ رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس پر زیادہ وہ اثر انداز ہوگا. لیکن اگر وہ یہی کچھ دکھاتے رہے جو وہ اس وقت دکھا رہے ہیں تو پھر انسان سوچ لے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دینا ہے. اور معاشرے میں بھی جو بگاڑ آ رہا ہے، مطلب ہم وقتی اثرات بھی محسوس کریں گے، لانگ ٹرم بھی کریں گے، اور آخرت کے لیے بھی جواب دہی ہماری بہت زیادہ ہے اور کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جی بہت آپ کا انٹرسٹنگ جو ہے یہ ساری آ رہا ہے جو رزلٹ سامنے. یہاں پہ ہم ناظرین ایک لیں گے شارٹ بریک اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم آج بات کر رہے ہیں اس سروے کی جو کہ اسامہ نے اپنے ایک ایم فل کے تھیسس کے لیے کیا، اور اس سے ایسی امپورٹنٹ فائنڈنگز ہمیں ملی ہیں. ہمیں پتہ چلا کہ الہاد ہوتا کیا ہے، ہمیں پتہ چلا کہ فیملی سسٹم کی کتنی امپورٹنس ہے اور ایجوکیشنل سسٹم میں اور میڈیا پہ بھی کام کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس قسم کی سوچ سے، اس قسم کی ڈائیورشن سے بچا سکیں. مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور چلتے ہیں ان کی طرف. جی اسامہ، ہم بات کر رہے تھے اس سلسلے میں، تو آپ نے ایک بات بولی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ آپ نے مختلف سکالرز کی اپروچ میں، یعنی آپ نے پاکستانی سکالر سے بات کی، عرب سکالر سے بات کی، اسی طرح جو ویسٹرن کلچرز میں ہمارے سکالرز ہیں اور نان مسلم جو بچے ہیں ان سے بھی بات کی. تو تھوڑا سا اس کا ہمیں کمپیریزن دیجیے گا اور یہ کہ ان سے ہماری کیا لرننگ ہو سکتی ہے. جو یہ 4 کیٹیگریز تھی نا، ان کے سب کے جو جوابات تھے کچھ تو اوور لیپنگ بھی تھے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ کچھ جوابات میں صاف سمجھ آ رہی تھی کہ جہاں اپنی جو بیک گراؤنڈ ہے نا اسکالرس کی اور اپنا جو کلچر ہے اس کے مطابق ہی وہ بتا رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو پاکستانی اسکالرس کا بتاؤں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں بڑی پلیزنٹ میرے لیے یہ سرپرائز تھی کہ دے ور اویئر، اور بہت اچھے جوابات ان کے تھے.
اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے ایسے کام بھی کر رکھے ہیں کہ جو جیسے ایجوکیشنل سسٹمز کے اندر اگر ڈال لیے جائیں، انکارپوریٹ کر لیے جائیں تو بڑا فرق پڑ سکتا ہے. صحیح، یعنی کہ ہمارے پاس جسے کہتے ہیں کہ بیک اینڈ پہ کام ہوا ہوا ہے، صرف اس کو ہر جگہ پہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہوا ہوا کام، ٹھیک ہے، بالکل. اور پاکستانی اسکالرس کا جو مینلی تھا نا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ ایجوکیشن کا جو کریکولم ہے نا اس کو آپ قرآن کے مطابق بنائیں. اور انہوں نے نا آیات کوٹ کی تھیں 3. ایک جو تھی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، کہ اس کی بیسس پر، اس بنیاد پر جو ہے ایک کوشش ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران ہی کی آیت 164 ایک اسکالر نے کوٹ کی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بتایا گیا ہے کہ مقاصد نبوت کیا ہیں، کہ وہی سلیبس ہونا چاہیے پڑھانے کا. اور اسی طرح سے سورہ توبہ کی بھی کوٹ کی گئی کہ ہر بڑے فرقے میں سے، گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ نکلے اور وہ لوگوں کو پہلے دین کی سمجھ حاصل کرے اور پھر واپس جا کر اپنے لوگوں کو دین سکھائے. تو ایجوکیشن سسٹم پر پاکستانی اسکالرس کی بہت زیادہ بات تھی. صحیح. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو انہوں نے کہی وہ یہ تھا کہ گھروں میں آپ بالکل ایسے قاری صاحبان کو انگیج نہ کریں کہ جو بس آتے ہیں تھوڑی سی عربک جو ہے وہ سیدھی کراتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ بچے کو کچھ بھی نہیں بتاتے. لیکن پھر ہم کیا کریں؟ اگر ہم مطلب چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ لرنڈ ٹیچرز ہوں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کو کہاں سے ہم ڈھونڈیں یا کیا سسٹم ہو اس کے لیے. تھوڑی سی ایفرٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. دونوں پارٹس پر. ایک یہ ہے کہ ایسے ادارے موجود ہیں کہ جہاں پر یہ کلاسز ہوتی ہیں اور بڑے ہی آسان طریقے سے بچوں کو یہ قرآن جو ہے وہ سکھایا بھی جاتا ہے اور ساتھ کریکٹر بلڈنگ بھی کی جاتی ہے. لیکن اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہم آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک قاری صاحب آ رہے ہیں اور جلدی سے قرآن پڑھا کے جا رہے ہیں. ہمیں پھر اس کے لیے یا تو یہ ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ جس طرح ہم جب ایکسکلوسیو ٹیوشن لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو ہائی پیڈ ٹیچر رکھتے ہیں، اسی طرح پھر اس استاد کی بھی کوئی قدردانی ہو، یا یہ کہ اس ادارے میں بھیجا جائے تاکہ بچے پراپر طریقے سے سیکھیں. اور میں نے ایسی کمیٹڈ مدرس دیکھی بھی ہیں کہ جو لے کر جاتی ہیں اور بعض اوقات تو وہیں پر بیٹھتی ہیں اور وہیں پر ان کے لیے اس ادارے میں قرآن کلاس کا بھی ایک اہتمام ہوا ہوتا ہے اور وہ خود بھی لرن کر رہی ہوتی ہے اور ان کا بچہ بھی لرن کر رہا ہوتا ہے. اور وہ خود یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا آج میرے بچے نے یہ سیکھا ہے. تو اس سے بہت ایک پازیٹیو چینج آ بھی رہی ہے اور مزید آ سکتی ہے اگر اس طرح کے اور ادارے بھی قائم ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ اس بات کی اویئرنیس ہو. مجھے لگتا ہے کہ جب پیرنٹس کو یہ اویئرنیس ہوگی نا تو اساتذہ ایسے ڈھونڈنے مشکل نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارے اتنے مدارس ہیں، اتنے علماء ہیں اور ان کے شاگرد ہیں اور وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. تو پیرنٹل اویئرنیس ہوگی تو پھر ہم یہ اچیو کر سکیں گے، کر سکیں گے. بالکل. اس کے علاوہ مزید جو ہے پاکستانی اسکالرز میں ایک یہ تھا کہ بہت سختی جو ہے نا وہ نہ کریں دین کو انفورس کرنے کے لیے بچوں کے اوپر. اور ایک اسلام کا ایک بڑا ایمپتھیٹک اور ایک ہمدردی والا اور ایک دوسرے کی خیرخواہی والا جو ایک تصویر ہے وہ دکھائیں. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ سختی نہیں ہونی چاہیے، تو مجھے آپ بتائیں کہ اگر مطلب اس کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ مثلا یہ کہ اگر میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو میں کہوں کہ ہائے میں سختی نہ کروں کیونکہ دیکھیں نا اب اس کو سردی لگ رہی ہے، اب گرمی لگ رہی ہے، اب ایگزامز ہیں اس کے، یا یہ کہ میری بچی جو ہے اپنی باڈی کو کور نہیں کرتی، حجاب نہیں لیتی، تو میں کہوں کوئی بات نہیں، اب اس کا دل نہیں چاہتا نا وہ خود سے فیصلہ کرے. تو سختی اور نرمی کا کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ دیکھیں، فارم ہونا اور سخت ہونا ان دو چیزوں میں فرق ہے. سخت ہونا یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر چیخیں چلائیں یا آپ ان کو، کئی پیرنٹس جو ہیں وہ مار بھی لیتے ہیں، وہ ایک اور ایکسٹریم ہوتی ہے. تو وہ سختی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے، آپ کی فرمنس کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات آپ بچے کے ساتھ سختی کرنے کا اپنا جو طریقہ ہے اس کو چینج کریں. آپ چپ ہو جائیں یا آپ اظہار ناراضگی کسی ڈیسنٹ طریقے سے کریں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بچے کے لیے. لیکن یہ کہ بچے کو کلیئرٹی سے پتا چلے کہ جہاں پہ فرمنس ہو رہی ہے وہ ضروری ہے، وہ نہیں میں چھوڑ سکتا. فرض نمازیں ہیں جیسے، یا ایک بالغ بچی کا گھر سے باہر نکلنے کا ایک خاص اٹائر ہے، روزے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آپ نے بات کی کہ بہت پازیٹیو اور اچھی امیج جو ہے وہ بھی بلڈ کی جائے. تو وہی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب پازیٹیو امیج بلڈ کرنے لگتے ہیں تو پھر بھی ہم خود ہی ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں. ہم بس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا.
مجھے کتنے نوجوان بچے بچیاں نظر آتے ہیں جو ہر بات پہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے، کبیرہ گناہ کر کے بھی کہتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، یہ آپ لوگ ہی ہیں جو سختی کرتے ہیں. تو وہ اس میں بھی بیلنس کیسے آئے گا پھر؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اور تقوی ہے ہی گاڈ کانشیسنیس میں ایک چیز یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. تو ڈرنے کا کانسیپٹ تو اسلام کے اندر موجود ہے. ڈرنے کا کانسیپٹ ہماری ایجوکیشن میں موجوڈ ہے، ہر چیز. ڈرنے کا کانسیپٹ آپ سڑک پہ نکلتے ہیں اس میں موجود ہے. ڈرنے کا کانسیپٹ میڈیسن میں ہے، مریض پوچھتا ہے اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہوں گے، یہ کتنی ڈوز میں لینی ہے، ڈاکٹر ڈراتا ہے، ڈاکٹر سرجری سے بھی ڈراتا ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے، بعد میں احتیاط نہ کی تو یہ ہو سکتا ہے. ہیلدی فیئر نہیں ہوگا تو کامیابی بھی نہیں آئے گی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا کوئی ایج گروپ بھی انہوں نے ڈیفائن کی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھاتے ہیں تو کیسے پڑھائی جائے اور کس ایج تک پڑھائی جائے؟ جی جو فہم کے ساتھ قرآن ہے نا اس کے بارے میں جو پاکستانی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بائی دا ایج آف 15 سال کی عمر تک بچے سمجھ کر قرآن پڑھ چکے ہوئے ہوں. یعنی کہ قرآن پاک کو کہیں سے بھی کھولیں تو ان کو اتنی سمجھ ہو کہ یہ آیات کا شان نزول کیا ہے، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اس کی اپلیکیشن کیا ہے، یہ سب سمجھ چکے ہوں. اور مور اور لیس ان کو وہ ٹرانسلیشن بھی وہ متن بھی سمجھ آ رہا ہو، عربک ٹیکسٹ سمجھ آ رہا ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سنیں ہم تو 15 سال کے بچے کو تو چھوئی موئی بنائے رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیچارہ اتنا چھوٹا ہے. میں ایسے والدین کو جانتی ہوں جب وہ اس ایج کے بچوں کو کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو سارا معاشرہ، سارا خاندان ان کے اوپر آ جاتا ہے کہ تم کتنی ظالم ماں ہو یا ظالم باپ ہو، تم اپنے بچے کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو. وہ سمجھتے ہیں کہ ظلم ہے. بالکل. حالانکہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک ان کو پتہ چل جانا چاہیے. بچہ تو 2.5-3 سال کا آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کے ساتھ اردو، پنجابی، انگلش بولیں، وہ تینوں لینگویجز ایک وقت پر سیکھ رہا ہوتا ہے. بچے کے اندر تو اتنی ریزیلینس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ پاکستانی اسکالرس کی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہیلدی فیملی یونٹس ہوں گے نا تو بچے یہ دین سے ڈیویٹ نہیں کرتے. صحیح. اور جتنے زیادہ جیسے ڈس فنکشنل فیملی کا ذکر ہوا یا بروکن ہومز ہیں تو ان بچوں کو زیادہ ایک انگزائٹی اور ایک شکایتیں جب بنتی ہیں اللہ تعالیٰ سے تو وہ زیادہ اس چیز کی طرف آتے ہیں. بالکل. بہت اہم فائنڈنگز ہے اس کی. ابھی ہم مزید اس پہ بات کریں گے. یہاں پہ ناظرین ہم چلیں گے ایک شارٹ بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں اختتام پہ کہ وہ تمام جو ہم نے ایشوز دیکھے ان کو ہائی لائٹ کیا، ان کے ہم نے سلوشن سوچنے کی بات کی، ان کی بنیاد کیا ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی ہوائی بات ہو رہی ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے. اسامہ جو کہ میرے ساتھ ان تمام پروگرام میں رہی ہیں انہوں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کی ہے اور آج ہم اس ریسرچ کے جو ریزلٹس اور ان ریزلٹس کی بنیاد پر ہمیں کس طرح سے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، کس طرح سے اپنے بچوں کو اس لادینیت سے بچانا ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. جی اسامہ آپ نے ہمیں بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ابھی دی کہ جو ہمارے لوکل جو ہمارے ملک کے اندر جو اسکالرز ہیں انہوں نے کیسے رہنمائی کی. اگر ہم چلے جائیں عرب اسکالرز کی طرف تو ان کی طرف سے کیا جو ہیں آپ کے پاس گائیڈ لائنز آئیں؟ عرب اسکالرز نے سب سے زیادہ جو چیز ان میں نظر آئی وہ تھی کہ عقیدہ درست کریں بچوں کا اور اسماء و صفات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور اس کے صفاتی نام جو ہیں جن کا کہ ہم نے ذکر بھی پہلے کیا کچھ کا، تو ان کی نو ہاؤ سے معرفت کرائیں بچوں کی اللہ تعالیٰ سے. صحیح، بالکل صحیح. اور پھر ایک ان کو یہ ہے کہ بچے جب آپ کے فار ایگزامپل جب یونیورسٹی گوئنگ ہوتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایولیوشن، کمپیریٹیو ریلیجن یہ سب کچھ ان کو پڑھا دیں. کمپیریٹیو ریلیجن میں لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے ریلیجن کی تحقیر نہ ہو. صحیح، بالکل دلیل کے ساتھ بات ہونی. بالکل بالکل دلیل کے ساتھ بات ہو اور آپ صرف یہ بتائیں کہ بچوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ اور دوسرے مذاہب ہمیں کیا بتاتے ہیں اور ان کے کن اثرات سے ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور کہاں کوئی سملیرٹیز ابھی بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. اچھا اس کے علاوہ ویسٹرن اسکالرز جو تھے ان کے بارے میں بھی میں انٹرسٹڈ ہوں گی جاننے میں کہ انہوں نے کیا ریکمنڈیشن دی، کیونکہ یہ ایریا ہمارے لیے اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے بہت سے بچے ان یونیورسٹیز میں اور ان ممالک میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں
گلوبل کمیونٹی سے بھی ان کی ملاقات بہت رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں مسلمان بچے آپس میں بھی مل کے بہت سی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ان کا کچھ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ چیزیں اوور لیپنگ ہیں, جیسے ایوولوشن ہے اور ایجوکیشن سسٹم ہے, لیکن ان کی یونیک چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ دعویٰ گروپس, سیمینارز جگہ جگہ پر, اور مساجد کو وہ کہتے ہیں کہ آباد کریں. مساجد جو ہے اس کو وہ کمیونٹی سینٹر کے طور پر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. صحیح. اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ دائی کو ایکوپڈ ہونا چاہیے ماڈرن ساری ٹیکنالوجی کے ساتھ, تاکہ وہ ہر طرح سے اس کو استعمال کر کے دین کی خدمت کر سکے. یہ تو میں بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ کہیں پہ کوئی سیشن لینے جاتے ہیں اور آپ نے ایک اچھا اسمارٹ فون پکڑا ہوا ہو اور ایک آپ اچھا لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہوں, تو وہ جو آج کل کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, بچے ہیں, ان کی سوچ بدل جاتی ہے. وہ ایک دم امپریس ہو جاتے ہیں کہ اچھا ان کو آج کل کی چیزوں کا پتہ ہے, اور میں نے دیکھا ہے وہ کنیکٹ بھی ہوتے ہیں. اور پلس یہ بات ہے کہ ایک یونیورسٹی میں میں گئی اور وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے پوچھا کہ آپ کوئی پریزنٹیشن رن کریں گی اپنی ٹاک کے ساتھ. تو پہلے میں نے اس سے کہا کہ نہیں, میں صرف ٹاک دوں گی. تو اس نے مجھے ریکمینڈ کیا, اس نے مجھے کہا کہ یہاں پہ ہمارے جتنے ٹیچرز آتے ہیں ان کا وہ ایسی ایسی پریزنٹیشنز دکھاتے ہیں, اتنا ہائی کیلیبر لگتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے پریزنٹیشن بنانی شروع کی کہ یہ اس اسٹوڈنٹ اس مائنڈ سیٹ کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. اور اچھا یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے ایک اور کیٹیگری بتائی تھی کہ وہ جو نان مسلم بچے ہیں انہوں نے کیا ریکمنڈیشن دی, یعنی کہ وہ ایسے بچے ہیں جو باہر سے ہمارے دین کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے حالات کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ میں بلیو کرتے ہیں, اور اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کو اور ایتھیزم کو. اس میں نا کچھ بچوں نے تو کچھ نے تو اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ سروے کر ہی کیوں رہی ہیں, یہ ایک نیچرل ٹرینڈ ہے لوگوں کا اور آپ اس کو سپریس کرنا چاہ رہی ہیں. تو میں نے کہا نہیں, میں تو صرف جاننا چاہ رہی ہوں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر اسلام کو ہم دور سے دیکھیں تو ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں اسلام سے دور کرنے والی, وہ ہیں آپ کے وہ کلیرکس یا وہ علماء. یہ ان کا خیال تھا, ضروری نہیں صحیح ہو, لیکن یہ ہے کہ وہ علماء کے جو بہت سیلف رائچس اور اس طرح کے وہ کرتے ہیں, لیکن پھر ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. یہ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ہاتھوں سے اسلام کو نکالے. انہوں نے کہا کریک ڈاؤن کریں. صحیح. اور دوسرے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پھر اسلامک ہسٹری اور اسلام نے جو سائنس دی ہے دنیا کو, اس کے بارے میں بچوں کو اپنوں کو بہت زیادہ ایجوکیٹ کریں. اور پھر یہ بھی کہ جو ایک اسلام ہے نا جس کو جہادسٹ اسلام کہتے ہیں, اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ذرا کوئی اور پکچر دکھائیں اسلام کی. یہ ان کی بات ہے بچوں کی, یعنی کہ وہ جس طرح سے دیکھتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں شاید اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحیح ایجوکیٹ کیا ہوگا تو ہمارے بچے خود سے بتا سکیں گے کہ جہاد کہاں ہے, اس کی کیا لمٹس ہیں, کہاں پہ ایکسٹریمسٹ فیکشنز ہیں نظر آ رہے ہیں, اور کہاں پر وہ طریقہ نظر آ رہا ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے. بالکل. اچھا, اس سے آگے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو انہی اسکالرز نے آپ کو ریکمنڈیشن دی کہ کیسے ان ایتھیسٹ بچوں کو کنونس کیا جا سکتا ہے, کیا کیا ٹیکنیکس استعمال کی جا سکتی ہیں, ان کے بارے میں آپ بتائیے پلیز. اس میں بھی یہی 4 کیٹیگریز تھیں. ٹھیک ہے. ایک پاکستانی اسکالرز, ایک عرب اسکالرز, ایک ویسٹرن اسکالرز, اور ایک وہ بچے کے جو نان مسلم ہیں لیکن اللہ میں بلیو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اسکالرز نے یہ کہا کہ بچوں کو آپ کوسچن کرنے کی اجازت بھی دیں, اور پھر لاجیکلی اور سائنٹیفکلی آپ اتنے ایکوپ ہو جائیں کہ آپ ان بچوں کو واپسی جواب بھی دے سکیں. یہ پاکستانی اسکالرز یہ پاکستانی اسکالرز. ناظرین یہ پلیز آپ نوٹ کر لیجئے گا, کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت بڑا مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ ہم کسی عالم دین کے پاس جائیں تو وہ ہمیں سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے. انہی علماء نے کہا ہے جو اوتھینٹک علماء ہیں کہ سوال اور لاجک کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل. اور انہوں نے یہ کہا, ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پورے سیلف کنٹرول کے ساتھ ان بچوں کے ریمارکس آپ نے سننے ہیں اور آپ نے غصے میں نہیں آنا اور ان کو جج بھی نہیں کرنا. بالکل. یہ بھی پاکستانی اسکالرز نے کہا. عرب اسکالرز نے کیا کہا؟ عرب اسکالرز نے کہا کہ بہت پولائٹلی ان کو ریزنز ان کے پہلے آپ سنیں, پھر اس کے بعد آپ ان کی فطرت کے تھرو آپ ان کو آرگیومنٹس دیں. وہ کہتے ہیں کہ فطرہ کی آرگیومنٹ سب سے اسٹرانگ ہے ایسے انسان کے لیے کہ جو کتاب کو نہیں مانتا, ملائکہ کو نہیں مانتا. آپ اس کو قرآن سے دیں گے, وہ کہے گا قرآن کو تو میں مانتا نہیں. جس چیز کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتا وہ فطرہ ہے, اور یہ اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ بہت ایک اچھی جیسے آپ اگر ان کو سائیکالوجی کے پوائنٹس دیتے ہیں, میڈیکل کے پوائنٹس دیتے ہیں, جو ہماری تھاٹ پروسیس کے دیتے ہیں, تو واقعی وہ سوچنے پہ مجبور بھی ہو جاتے ہیں. ویسٹرن اسکالرز مینلی یہ کہ میریکلز جو قرآن کے اندر ہیں ان پر کانسنٹریٹ کریں, اور پھر ان کو کہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے درمیان وہ ڈفرینشیٹ کرنا سیکھیں.
کہ اسلام کیا چیز ہے. اگر مسلمان somebody is not a good Muslim تو وہ آپ کا ایک محرک نہیں بننا چاہیے کہ آپ کو وہ دین سے دور کر دے. تو بالکل جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نمازی کو دیکھا تھا کہ وہ کیسے نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے تو اس لیے نماز پڑھنی چھوڑ دی. تو ہم کسی یونیورسٹی میں اس لیے یہ نہیں کہتے اگر بیسٹ یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا ہے کہ وہاں کا ایک اسٹوڈنٹ فیل ہوا تھا, اس کا لو جی پی اے تھا, تو میں نے نہیں اس یونیورسٹی میں پڑھنا. ہم کہتے ہیں وہ نہیں پڑھتا تو نہ پڑھیں, یہ میں تو کتنی illogical thinking ہے. بالکل بالکل صحیح. اور وہ جو نان مسلم بچے جو خدا پہ یقین رکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ کہ ایک بچے نے یہ کہا کہ ان سے آپ کہیں کہ ٹرانسلیشن پڑھیں قرآن کی محمد اسد کی. اچھا, وہ کیوں کہی انہوں نے؟ محمد اسد جو ہے یہ ایک جرمن تھے نا, اچھا, اور آسٹرین تھے بیسیکلی, اور یہ پھر مسلمان ہوئے تھے, اور انہوں نے ہی وہ کتاب روڈ ٹو مکہ بھی لکھی تھی, اور واقعی بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. تو ایک کانورٹ کی ہے نا بیسیکلی, اور آسان ہے, آسان ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے کہیں کہ محمد اسد کی جو ہے وہ دیکھیں, آسان لینگویج میں, آسان لینگویج میں قرآن کو پڑھیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے اس بچے نے پڑھا ہو. صحیح. تو اللہ کرے کہ ہر کسی کو ہی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایتھیزم کی انہیرنٹ نیچر کا خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خود کتنی illogical اور انسرٹن ہے, اور پھر آپ اس کو پروف کر سکیں گے. آپ کسی بھی چیز کو اگر چیلنج کرنا چاہتے ہیں, جیسے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو پہلے پڑھو, اچھی طرح سمجھو, پھر چیلنج کرو, تو اسی طرح سے ادر وے راؤنڈ ہے کہ ہمیں بھی اس کو پڑھ کے پھر چیلنج کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, آپ نے مختلف ایج گروپس کا بھی موازنہ کیا. کون سی ایج سب سے زیادہ ولنریبل ہے جس ٹائم پہ یہ ایتھیزم کا جو سمجھ لیں کیڑا ہے زیادہ اٹیک کرتا ہے؟ یہ سروے کے اندر یہ کوسچن تھا کہ کس ایج پر آپ نے کوسچن کرنا شروع کیا اسلام کو, تو سب سے زیادہ 16 سے 18 سال کی ایج. ٹھیک ہے, 16 سے 18 سب سے زیادہ یہ تھی. ٹھیک ہے, وہی اسی لیے شاید علماء کہتے ہیں کہ 15 سال کی عمر تک آپ ان کو صحیح انڈرسٹینڈنگ دے دیں. ویسے آپ دیکھیں کہ ان کی پھر یہ جو بات ہے کتنی درست ثابت ہو رہی ہے علماء کی. اچھا, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کے سروے میں یہ آپ نے ایک دیا ہوا ہے گراف پر, یہ بھی بتائیے گا کہ ریلیجس ایجوکیشن کے لیے کس نے سب سے امپورٹنٹ کردار جو تھا وہ پلے کیا بچے کی زندگی میں؟ اس میں پیرنٹس نے. اچھا, 80% نے کہا کہ ہم نے اپنے پیرنٹس سے دین سیکھا ہے. اور اسی طرح سے یہ تو وہ جو بچے تھے انہوں نے کہا نا, اور آن دی ادر ہینڈ جو تھے اسکالرز جنہوں نے سروے میں حصہ لیا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ سب سے زیادہ جو ریزن ہے ایتھیزم کی طرف جانے کا وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کی انیبلٹی ہے کہ وہ بچے کو نہیں فیتھ ٹرانسفر کر سکے. جزاک اللہ خیرن, بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہمیں یہاں پہ ملی. ناظرین, یہ سب مقامات ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنی زندگی کو اور اپنے بچوں کی زندگی کو برباد ہونے سے روکنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت رکھنے والے کہاں ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. کس قدر خوبصورت یہ بات ہے, اور ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عظمت سے محروم نہ رکھے, اور ہم سب اس کی عظمت کو محسوس کریں اور اپنی زندگیوں کو بہترین گزاریں, تاکہ آخرت میں بھی ہمیں وہ سائے اور وہ آسانیاں ملیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں. آپ سے اجازت چاہوں گی, اور یہ بھی کہ صبور بھائی کی طرف چلیں اور سن لیں کہ وہ آج آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.